ایک روز کی بات ہے، بغداد کے خلیفہ دن کے تیسرے پہر دیوان عام سے فارغ ہو کر دن بھر کی مصروفیات کے بعد آرام فرما رہے تھے اور ساتھ ہی حقے کے کش لگا رہے تھے۔ ان کے وزیر اعظم منصور روزانہ اسی وقت خلیفہ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج جب وہ آئے تو ان کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا۔ خلیفہ نے حقے کی نلکی ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے منصور، تم کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ وزیر نے دھیمے لہجے میں عرض کیا، جہاں مجھے گمان نہ تھا کہ آپ میرے چہرے سے میرے دل کا حال جان لیں گے۔ بات تو کوئی خاص نہیں، بس محل کے باہر ایک سوداگر نہایت خوبصورت چیزیں بیچ رہا ہے۔ میں ان میں سے ایک آدھ چیز خریدنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میری جیب اجازت نہیں دے رہی۔ خلیفہ نے فوراً ایک خادم کو حکم دیا کہ باہر جا کر اس سوداگر کو بلا لائے۔ سوداگر چند لمحوں بعد حاضر ہوا۔ وہ ٹھگنے قد کا موٹا سا آدمی تھا۔ اس کا لباس بہت معمولی اور پرانا تھا۔ اس نے انگوٹھیاں، جواہرات، خوبصورت پیالے اور کنگھیاں سامنے رکھ دیں۔ خلیفہ نے وزیر کے لیے ایک طباخ خریدا اور منصور کی بیوی کے لیے ایک نہایت خوبصورت کنگھی پسند کی۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک چھوٹے سے صندوق پر پڑی جو نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس میں سیاہ رنگ کا ایک سفوف اور ایک کاغذ تھا جس پر نہایت عجیب و غریب تحریر لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے سوداگر سے پوچھا۔ سوداگر نے عرض کیا، جہاں پناہ میں خود نہیں جانتا کہ اس صندوق میں کیا رکھا ہے۔ مکہ کے ایک سوداگر نے مجھے یہ دیا تھا۔ اگر یہ آپ کو پسند ہے تو یہ آپ کی نظر ہے۔ خلیفہ کو پرانی اور انوکھی تحریروں سے خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا اور سوداگر کو رخصت کر دیا۔ پھر وزیر سے پوچھا، کیا تم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ وزیر نے جواب دیا، نہیں جہاں پناہ، مگر بڑی مسجد کے قریب ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام سلیم ہے۔ وہ بہت سی پرانی زبانیں جانتا ہے، شاید یہ تحریر وہ پڑھ سکے۔ خلیفہ نے اسی وقت سلیم کو بلوایا۔ چند ہی لمحوں بعد سلیم حاضر ہوا تو خلیفہ نے اس سے کہا، اے سلیم، کیا تم اس تحریر کو پڑھ سکتے ہو؟ خلیفہ نے مزید کہا، اس کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت پڑھو اور اس کا مطلب بتاؤ۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو انعام پاؤ گے اور اگر ناکام رہے تو سزا دی جائے گی۔ سلیم نے کاغذ پر ایک نظر ڈالی، پھر بولا، یہ تحریر لاطینی زبان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس صندوق میں رکھے ہوئے سفوف کو سونگھ کر لفظ معتبر کہے گا، اس کی شکل خود بخود اس کے پسندیدہ کسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی اور وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھنے لگے گا۔ پھر جب وہ دوبارہ انسان بننا چاہے تو مشرق کی طرف 3 بار سر جھکا کر دوبارہ لفظ معتبر کہنا ہوگا۔ شرط صرف یہ ہے کہ جانور کی شکل اختیار کرنے کے بعد وہ بھولے سے بھی مسکرانے یا ہنسنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ہمیشہ کے لیے جانور بن کر رہ جائے گا۔ سلیم کے خاموش ہوتے ہی خلیفہ نے نہایت جوش کے ساتھ اس کی تعریف کی، اسے شاباش دی اور انعام و اکرام سے نوازا۔ ساتھ ہی اس نے یہ عہد بھی لیا کہ وہ اس راز کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرے گا۔ سلیم کے جانے کے بعد خلیفہ نے وزیر سے کہا، منصور، یہ تو بہت ہی شاندار چیز ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ کل صبح تم یہاں آ جانا، پھر ہم کسی سنسان جگہ جا کر اس سفوف کا تجربہ کریں گے۔ اگلے دن خلیفہ صبح کے ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ وزیر منصور حاضر ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے مسلح محافظ کو حکم دیا کہ صندوق لے کر ہمارے ساتھ چلے۔ کچھ دیر دونوں محل کے گرد پھیلے باغات میں کسی جانور کی تلاش کرتے رہے، مگر ناکام رہے۔ تب منصور نے مشورہ دیا، کیوں نہ ہم جھیل کی طرف چلیں، وہاں سارس، بگلے اور دوسرے آبی پرندے ضرور مل جائیں گے۔ خلیفہ نے منصور کی بات مان لی۔ دونوں جھیل کے کنارے پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک سارس کو دیکھا جو اپنی لمبی چونچ زمین کی طرف جھکائے مینڈکوں کی تلاش میں مصروف تھا۔ اسی دوران ایک اور سارس ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وزیر نے پرجوش انداز میں کہا، کیوں نہ ہم خود کو سارس میں تبدیل کر لیں؟ ٹھیک ہے، خلیفہ نے کہا، لیکن پہلے یہ اچھی طرح یاد رکھ لو کہ دوبارہ انسان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ہمیں مشرق کی طرف 3 مرتبہ سر جھکا کر لفظ معتبر کہنا ہوگا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ ذرا سی بھی ہنسی نہ آئے، ورنہ ہم ہمیشہ جانور ہی بنے رہ جائیں گے۔ اتنے میں وہ سارس جو اوپر اڑ رہا تھا آہستہ آہستہ اپنے پاؤں سمیٹتا ہوا نیچے اتر آیا۔ خلیفہ نے فوراً صندوق کھولا، اس میں سے سفوف نکالا اور سونگا، پھر وہی سفوف منصور کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے بعد دونوں نے مشرق کی سمت 3 بار سر جھکایا اور ایک ساتھ پکارا، معتبر۔ اچانک دونوں کے جسم تیزی سے بدلنے لگے۔ ان کے پاؤں پتلی لال چھڑیوں کے مانند ہو گئے، انگلیاں سارس کے پنجوں میں بدل گئیں
اور بازو پھیلتے پھیلتے پروں کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان کی گردنیں لمبی ہو گئیں، داڑیاں غائب ہو گئیں اور سارے بدن پر نرم نرم سفید پر اگائے۔ اوہ تمہاری چونچ کتنی خوبصورت ہے، خلیفہ نے تعریفی انداز میں وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ حضور، منصور نے نہایت ادب سے جواب دیا۔ پھر بولا، اگر اجازت ہو تو عرض کروں کہ آپ سارس کی شکل میں اپنی اصل صورت سے کہیں زیادہ شاندار نظر آ رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم ان سارسوں کے پاس چل کر ان کی باتیں سنیں اور دیکھیں کہ ہم واقعی ان کی بولی سمجھ پاتے ہیں یا نہیں۔ جو سارس ہوا میں اڑتا ہوا تھا وہ زمین پر اترنے کے بعد چونچ سے اپنے پاؤں صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے پر جھاڑے اور دوسرے سارس کی طرف بڑھا۔ کہو دوست، کیا حال ہے؟ پہلے سارس نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے دوست، دوسرے سارس نے جواب دیا۔ میں ذرا اپنے ناشتے کا انتظام کر رہا تھا، اگر کہو تو تمہیں بھی ایک آدھ مینڈک یا چھپکلی کی ٹانگ پیش کروں۔ بہت بہت شکریہ بھائی، آج نہ جانے کیوں بالکل بھوک نہیں ہے۔ میں تو بس یوں ہی کچھ دیر یہاں سکون سے گزارنے چلی آئی ہوں۔ آج میرے والد کے کچھ مہمان آنے والے ہیں، مجھے ان کے سامنے رقص کرنا ہوگا، اس لیے ذرا سی مشق کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ خلیفہ اور وزیر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے انہیں معلوم ہوا کہ ایک سارس نر ہے اور دوسری مادہ۔ مادہ سارس اپنی لمبی گردن ہلاتی ہوئی بڑے جوش و خروش سے ناچ رہی تھی، جبکہ نر سارس تحسین آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک مادہ سارس نے ناچتے ناچتے ایک ٹانگ اوپر اٹھائی اور دوسری ٹانگ پر کھڑی ہو کر چکر لینے لگی۔ وہ ایک ہی جگہ گھومتی جاتی تھی اور اپنے پروں کو پنکھوں کی طرح ہلا رہی تھی۔ اسے اس قدر مگن دیکھ کر خلیفہ اور وزیر دونوں بے اختیار زور سے ہنس پڑے۔ ہنسی کی آواز سن کر وہ چونک گئے، فوراً اپنے پر پھیلائے اور اڑنے کو تیار ہو گئے۔ بڑی مشکل سے دونوں نے اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ واہ بھئی واہ، کیا شاندار رقص تھا، خلیفہ نے کہا۔ اسی لمحے وزیر کو اچانک یاد آیا کہ انہیں تو ہنسنا ہی نہیں تھا۔ وزیر منصور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حضور حضور، وہ گھبرا کر چیخ اٹھا، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا، اب شاید ہم دوبارہ انسان کبھی نہ بن سکیں۔ یہ سنتے ہی خلیفہ خوف سے کانپ اٹھا۔ کیا؟ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ ہاں، ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ وہ لفظ کیا تھا؟ ہمیں مشرق کی طرف منہ کر کے 3 بار سر جھکا کر کچھ کہنا تھا نا؟ یاد کرو منصور، کیا لفظ تھا؟ دونوں مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، 3 بار اپنے اپنے سر جھکائے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود وہ لفظ یاد نہ آ سکا۔ دونوں پر بہت مایوسی چھا گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہم دوبارہ آدمی نہیں بن سکیں گے؟ یہ سوچ کر دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خلیفہ اور وزیر منصور دونوں سارس بنے دن بھر کھیتوں میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مصیبت سے نجات کیسے پائیں اور دوبارہ انسان کیسے بنے۔ شہر واپس جانے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ آخر کون یقین کرتا کہ یہ سارس دراصل بغداد کا خلیفہ اور اس کا وزیر ہے۔ اگر کسی بھی طرح لوگوں کو اپنی اصل حقیقت پر یقین دلا بھی دیتے تو کون یہ مانتا کہ ملک کا نظام 2 سارسوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ کئی دن اس طرح مارے مارے پھرنے میں گزر گئے۔ بھوک لگتی تو باغوں میں جا کر پھل چونچ سے کھانے کی کوشش کرتے، مگر چونچوں سے کھانا انہیں بے حد مشکل لگتا تھا۔ چھپکلی اور مینڈک کھانے کا تصور بھی ان کا جی متلا دیتا۔ ان کے دل بہلانے کی بس ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ بغداد کی حویلیوں کے اوپر کچھ دیر اڑان بھریں اور اپنے شہر کو دور سے دیکھ لیں۔ ادھر شہر کے لوگ حیران تھے کہ بادشاہ اور وزیر اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ نہ زمین نے نگلا، نہ آسمان نے چھپایا۔ 3 دن تک پورے شہر میں ان کا سوگ منایا گیا۔ چوتھے دن جب خلیفہ اور وزیر شہر کے اوپر سے گزرے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سڑک پر ایک شاندار جلوس گزر رہا تھا، ڈھول بج رہے تھے۔ جلوس کے آگے ایک خوبصورت گھوڑا تھا جس پر شاہانہ لباس پہنے ایک شخص اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے خادموں کی قطاریں تھیں اور اس سے پیچھے شہر کے لوگوں کا ہجوم نعرے لگا رہا تھا، شاہ بغداد زندہ باد۔ یہ منظر دیکھ کر خلیفہ اور وزیر نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ خلیفہ نے گہرے دکھ کے ساتھ کہا، منصور دیکھو مجھ پر کیسا قہر نازل ہوا ہے۔ یہ جو گھوڑے پر سوار ہے یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ اسی جادوگر کا بیٹا ہے جسے میں نے ایک بار سزا دی تھی۔ پھر خلیفہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، لیکن میں اب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ آؤ کسی بزرگ کی قبر پر چل کر دعا کرتے ہیں، شاید اللہ ہماری سن لے۔ یہ کہہ کر دونوں نے ایک سمت اڑان بھر دی۔
लंबी उड़ान ने जल्द ही दोनों को थका दिया। ये उनकी जिंदगी की पहली इतनी तवील प्रवास थी। थोड़ी ही देर के बाद वजीर मंसूर की ताकत जवाब देने लगी। वो हाँफने लगा और उसकी हालत बिगड़ने लगी। वजीर मंसूर हाँफते हुए बोला, हुजूर, अब मुझसे मजीद उड़ा नहीं जा रहा। आप मुझसे कहीं ज्यादा तेज उड़ रहे हैं। मुझ में इतनी ताकत नहीं रही। फिर शाम भी होने को है। हमें कहीं न कहीं रात गुजारने का इंतजाम करना होगा। क्यों न बाकी का सफर कल पर छोड़ दें। खलीफा पर भी सख्त थकन तारी हो चुकी थी। उसने मंसूर की तजवीज पर इत्तेफाक किया। नीचे एक वादी में उन्हें कुछ खंडर नजर आए। दोनों ने वहीं रात गुजारने का फैसला किया और जमीन पर उतर आए। ये खंडर किसी जमाने में एक शानदार किला रहे होंगे। लंबे लंबे सतून, खूबसूरत मेहराबे और आधी टूटी हुई छतें अब भी बाकी थीं। साफ लगता था कि कभी ये जगह बड़ी अजमत वाली रही होगी। दोनों एक राहदारी से गुजरते हुए एक मोड़ पर पहुंचे तो अचानक मंसूर के कदम रुक गए। हजूरे वाला, मंसूर ने सरगोशी में कहा, शायद आप इसे वहम समझें, मगर अभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी है, जैसे कोई किरा रहा हो। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। खलीफा भी ठहर गया। उसने कान लगाए तो वाकई वैसी ही आवाज सुनाई दी। ये किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की आवाज लगती थी। हकीकत जानने के लिए खलीफा आवाज की सिमत तेजी से बढ़ा, मगर मंसूर ने फौरन उसके पर मजबूती से पकड़ ली और मिन्नत की कि वो यूं बिला सोचे समझे जान खतरे में ना डाले। मगर खलीफा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने झटक कर अपने पर मंसूर की चोंच से छुड़ाए और अंधेरे की तरफ बढ़ गया। आगे एक दरवाजा दिखाई दिया जो पूरा खुला हुआ था। आवाजें उसी के पीछे से आ रही थीं। खलीफा ने अपनी चोंच दरवाजे की एक तरफ लगाकर झांका तो अंदर एक कमरा था। एक दीवार में खिड़की थी जिससे मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। खलीफा ने देखा कि फर्श पर एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हलक से दबी दबी कराहें निकल रही थीं। वो अपनी मुड़ी हुई चोंच झुकाए गमगीन बैठा था। जैसे ही उल्लू की नजर खलीफा और मंसूर पर पड़ी, उसने पर फड़फड़ाए और खुशी से चिल्ला उठा। एक पर उठाकर उसने अपने पंजे से आंसू पोंछे और नहायत साफ और शिस्ता अरबी में बोला, आओ दोस्तों, खुश आमदीद। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारा आना मेरे लिए मुबारक है। मेरे बारे में ये पेशनगोई की गई थी कि एक दिन दो सारिस मेरे पास आएंगे और उनके आने से मेरी तकदीर बदल जाएगी। खलीफा और वजीर ये सुनकर सत्ते में आ गए। चंद लम्हों बाद खलीफा ने अदब से अपने पर समेटे गर्दन आगे बढ़ाई और कहा, ए मोहतरमा, आपकी बातों से लगता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं। अफसोस कि हम खुद ऐसी हालत में हैं कि शायद आपकी मदद ना कर सकें। अगर इजाजत हो तो पहले हम अपनी कहानी सुनाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम पर भी कैसी आफत आन पड़ी है। उल्लू ने इश्तियाक से सर हिलाया। खलीफा ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। जब वो खामोश हुआ तो उल्लू ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोली, अब मेरी कहानी सुनो। मैं भी तुम्हारी तरह बदनसीब हूँ। मेरे वालिद हिंदुस्तान के एक राजा हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम लूसा है। वही जादूगर किश्नू जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुँचाया, उसने मुझे भी बर्बाद किया है। एक दिन वो मेरे वालिद के पास आया और कहने लगा कि वो अपने बेटे मिर्जा की शादी मुझसे करना चाहता है। मेरे वालिद ने उसे धक्के देकर महल से निकाल दिया। उसके बाद वो भेस बदलकर एक दिन दोबारा आया। उस वक्त मैं महल के बाग में थी। मुझे भूख लगी तो मैंने कुछ खाने पीने का हुक्म दिया। किश्नू जादूगर ने गुलाम का भेस बनाया हुआ था। वो मेरे लिए शरबत लेकर आया और जैसे ही मैंने वो शरबत पिया, अचानक शदीद बेहोशी की हालत में मैं इस अंजाम को पहुंच गई। मुझे ऐसा गहरा सदमा लगा कि मेरी आंखों की बिनाई जाती रही। किश्नू ने मुझे दबोच लिया और अपने घर ले गया। वहां पहुंचते ही उसने कड़कदार आवाज में कहा, अब तुम इसी तरह बदसूरत बनी यहाँ पड़ी रहोगी। कोई जानवर या इंसान तुम्हें कभी मुंह नहीं लगाएगा। इस हाल में कौन तुमसे शादी करेगा? तुम यूं ही पड़ी पड़ी मर जाओगी। मैंने तुमसे और तुम्हारे मगरूर बाप से अपनी तौहीन का बदला ले लिया है। इस वाक़े को कई महीने गुजर चुके हैं। मैं अकेली और उदास इस वीराने में पड़ी रहती हूँ। दिन भर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर रात के वक्त जब चांदनी फैलती है तो इर्द गिर्द की दुनिया मुझे नजर आने लगती है। ये कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। खलीफा को उस पर बड़ा तरस आया। उसने धीरे से कहा, हमारी और तुम्हारी बदनसीबी में यकीनन कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, मगर मुझे समझ नहीं आता
کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ الو بیگم نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے یاد ہے، میرے بچپن میں ایک بوڑھی عورت نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن دو سارس مجھے بدنصیبی کے جال سے نکالیں گے۔ مجھے لگتا ہے وہ گھڑی آ پہنچی ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ کشنو جادوگر مہینے میں ایک بار یہاں آتا ہے۔ اس کھنڈر میں ایک بہت بڑا ہال ہے، وہیں کشنو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کیا خبر کسی دن وہ یا اس کا کوئی ساتھی وہی لفظ زبان پر لے آئے جسے آپ دونوں بھول چکے ہیں۔ خلیفہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس نے چونچ اٹھا کر بے قراری سے کہا، اے پیاری راجکماری، مجھے فوراً بتاؤ وہ کب آئیں گے۔ الو بیگم خاموش رہی۔ چند لمحوں کے بعد دھیرے سے بولی، اگر آپ برا نہ مانے تو میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ اسے مان لیں گے تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ کہو، مجھے منظور ہے۔ خلیفہ نے فوراً کہا۔ الو بیگم نے کہا، میں اپنی اس حالت سے اسی وقت نجات پا سکتی ہوں جب آپ دونوں میں سے کوئی ایک مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہ سن کر خلیفہ اور وزیر دونوں گہری سوچ میں پڑ گئے۔ خلیفہ نے وزیر کو اشارہ کیا اور دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ خلیفہ نے کہا، منصور، مجھے احساس ہے کہ میں تم سے ایک نامناسب درخواست کرنے جا رہا ہوں، مگر کیا تم الو بیگم سے شادی کرو گے؟ وزیر نے گھبرا کر جواب دیا، حضور، میری بیوی میری آنکھیں نوچ لے گی، پھر میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، آپ جوان ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ ایک حسین راجکماری سے آپ ہی شادی کریں۔ خلیفہ بولا، یہ بات درست ہے، مگر اس کا کیا ثبوت کہ الو بیگم واقعی حسین اور نوجوان راجکماری ہے؟ اگر ایسا نہ ہوا تو میں اندھیرے میں چھلانگ کیسے لگا دوں؟ کافی دیر تک دونوں اسی بحث میں الجھے رہے۔ جب وزیر پر خلیفہ کی کسی بات کا اثر نہ ہوا تو آخرکار خلیفہ نے خود الو بیگم کی شرط قبول کر لی۔ الو بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے کہا، کشنو جادوگر آج ہی رات یہاں آئے گا۔ پھر وہ دونوں کو اس بڑے ہال کی طرف لے گئی اور تاکید کی کہ ذرا سی بھی آواز نہ ہونے پائے۔ ایک جگہ چھپ کر انہوں نے ہال کی طرف نظریں جما دیں۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوا تو کشنو جادوگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا اور ایک میز کے گرد بیٹھ گیا۔ کشنو کے ساتھیوں میں وہی سوداگر بھی تھا جس سے خلیفہ نے وہ سیاہ سفوف حاصل کیا تھا۔ سوداگر کشنو کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ کشنو نے سوداگر سے خلیفہ اور منصور کا قصہ سنانے کی فرمائش کی۔ سوداگر نے بات شروع کی۔ ایک شخص نے پوچھا، وہ لفظ کیا تھا جسے 3 مرتبہ دہرانے سے وہ دوبارہ انسان بن سکتے ہیں؟ وہ لفظ تھا معتبر، سوداگر نے جواب دیا۔ یہ لفظ سننا تھا کہ خلیفہ اور منظور خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے کھنڈر سے باہر نکل آئے۔ بیچاری راجکماری الو کی شکل میں تھی۔ اس کی رفتار بہت سست تھی، مگر کسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے وہ بھی ان کے پیچھے باہر آ گئی۔ خلیفہ نے الو بیگم سے کہا، تم نے ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کی راہ دکھائی ہے، تمہارے اس احسان کے بدلے اب میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ پھر خلیفہ اور وزیر دونوں مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ اپنی لمبی گردنیں جھکائیں اور ایک ساتھ پکار اٹھے، معتبر۔ پل بھر میں دونوں سارس سے دوبارہ انسان بن گئے۔ خلیفہ اور منصور خوشی سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ وہ ہنس بھی رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ان کے سامنے ایک نہایت حسین راجکماری کھڑی تھی۔ وہ زرق برق لباس پہنے شرماتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے خلیفہ کا ہاتھ تھام لیا۔ خلیفہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ راجکماری نے ہنستے ہوئے کہا، آپ شاید الو بیگم کو بھول گئے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ اور راجکماری دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، اگر میں سارس نہ بنتا تو اس طرح تم سے ملاقات کبھی نہ ہوتی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ خلیفہ کی جیب میں وہ سفوف بھی تھا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی بھی۔ راستے میں ایک گاؤں سے انہوں نے ضرورت کی چیزیں خریدیں اور جلد ہی بغداد پہنچ گئے۔ شہر کے لوگ خلیفہ اور وزیر کو اچانک زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ وہ تو یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کا خلیفہ اور وزیر مر کھپ گئے ہیں۔ لوگوں نے اپنے محبوب حکمران کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ کشنو جادوگر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کشنو کو اس کے جرائم کی پاداش میں سزا دے کر پھانسی دے دی گئی اور اس کے بیٹے مرزا کو خلیفہ نے اختیار دیا کہ یا تو موت قبول کرے یا وہی سیاہ سفوف سونگ کر سارس بن جائے۔ مرزا نے مرنے کے بجائے سارس بننا قبول کیا۔ جیسے ہی وہ سارس بنا، خلیفہ نے اسے ایک پنجرے میں قید کر کے محل کے باغ میں رکھوا دیا۔ راجکماری سے شادی کرنے کے بعد
خلیفہ نے لمبے عرصے تک امن اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ کبھی کبھی وہ اپنے اس عجیب و غریب تجربے کو یاد کر کے مسکرا دیتے۔ جب ان کے بچے یہ داستان سنتے تو کبھی حیران ہوتے اور کبھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ناظرین کرام، کہانی کا سبق یہ ہے کہ جو شخص غرور، ظلم اور بدلہ لینے کی راہ اختیار کرتا ہے، آخرکار خود ہی اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور جو صبر، عقل اور رحم کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ اسے ضرور نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔